الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ان بے شک، لا ریب فی کے معنی میں آتا ہے کوئی شک نہیں، یقین کر لو۔ الذین کہ وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، کتمان حق جس کو کہتے ہیں، چھپاتے ہیں ما اس چیز، ہر اس چیز کو انزلنا جو ہم نے اتاری ہے، من البینات بالکل واضح دلیلوں کے طور پر، کھلم کھلا دلیلیں، والہدا اور ہدایت، من بعد اس کے بعد، جبکہ ما بیناہ اس کو واضح کر دیا تھا ہم نے، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ہر اس چیز کو جو ہم نے روشن دلائل اور ہدایت کی صورت میں اتارا تھا، اس کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد جب کہ ہم نے بالکل واضح کر دیا، کھول کے رکھ دیا لوگوں کے لیے کتاب میں۔ اولئک یہی ہیں وہ لوگ، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالی، ویلعنہم اللاعنون ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان کے اوپر اللاعنون لعنت کرنے والے۔ الا الذین تابوا مگر الذین وہ لوگ تابوا جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا اور اپنی اصلاح بھی کی، وبینوا اور لوگوں کے لیے وضاحت بھی کی۔ اولئک بس یہی لوگ ہیں، اتوب علیہم میں ان کے اوپر رجوع کروں گا یا ان کی توبہ قبول کروں گا، وانا اور بے شک میں، وانا اور میں، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت مہربان، رحیم مشفق ہوں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر یہود اور نصارہ کا تذکرہ کیا ہے، اور عموماً قیامت تک آنے والے لوگ اس میں شامل ہیں۔ فرمایا جو کچھ ہم نے آسمان سے اتارا ہے، ما انزلنا، وہ قرآن کی صورت میں ہو یا حدیث کی صورت میں ہو، حق، شریعت، دین، دستور و منشور اور قانون، آسمانی دین، آسمانی احکام، وہ اللہ رب العزت نے اتارے ہیں۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا جو کچھ بھی ہم نے اتارا ہے، من البینات واضح دلائل، روشن دلائل، بین کھلم کھلا، والہدایت اور ہدایت بھی ہم نے اتاری ہے۔ تو بینات کو، دلائل کو بھی چھپاتے ہیں اور ہدایت کو بھی چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جبکہ کتاب کے اندر ہم نے اس کی وضاحت کر دی تھی لوگوں کے لیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ کی صفات، اللہ رب العزت نے بیناہ للناس فی الکتاب، تورات اور انجیل میں نشانیاں بتا دی تھیں، شناختی علامت بتا دی تھی،
کیفیت بتا دی تھی، دارالہجرہ کی کیفیت بھی بتا دی تھی، اور اسی طرح آخری نبی پر جو دین اترے گا اس کی بھی وضاحت کی تھی۔ یہ اللہ فرماتے ہیں فی الکتاب میں نے تورات انجیل میں سب کچھ بیناہ، ہم نے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیا تھا، اور بالکل واضح ہدایت بھی واضح، روشن دلائل بھی واضح، کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں تھی۔ لیکن انہوں نے کتمان حق کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ سزا کی ملی، یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہو ان پر، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت بھی ان پر ہو۔ تو جو کتمان حق ہے، مراد تو اسے یہاں فی الکتاب سے مراد تورات انجیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں سب کچھ پتہ تھا، یہود و نصارہ کو کتاب میں لکھی ہوئی تھی، لیکن چھپا گئے، عوام الناس کو نہیں بتائی کہ یہ عوام الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو جائیں گے۔ اور دیگر تورات انجیل کے احکام جو بالکل برحق تھے وہ بھی چھپا دیے، انہوں نے تبدیل بھی کر دیے، تحریف بھی کر دی، کہ مسلمان کہیں گے دیکھو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ تو مان لو کم از کم، تو چلو حجت ہی باقی نہ رہے، وہ بھی چھپا دیا۔ اور اس کتمان حق کی بہت خوفناک سزا ہے۔ سزا کیا ہے؟ کہ اللہ کی بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت قیامت تک کے لیے۔ یہ بہت خوفناک سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ کتمان حق کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے کہ حق کی ضرورت ہو لوگوں کو تو چھپا دینا، کہ اگر لوگوں کو حق کا پتہ چل گیا تو لوگ حق کو قبول کر لیں گے، تو جو میری دکانداری ہے، میرا جو معاملہ ہے، میرا کاروبار ہے، اس میں فرق آئے گا، جو میری گروہ ہے، جو میرے حواری ہیں، جو میرے معتقدین ہیں، ان میں کمی آ جائے گی۔ لوگ حق کو قبول کر کے میرا راستہ چھوڑ دیں گے، میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، لہٰذا کتمان حق کرتے ہیں بے شمار لوگ، جیسے یہود و نصارہ کرتے تھے، آج مسلمان بھی کرتے ہیں کتمان حق۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے حق کیا ہے، علماء کو پتہ ہے حق کیا ہے، توحید کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، لیکن کتمان علم کرتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، بالکل لوگوں کو نہیں بیان کرتے۔ تو ڈر کی وجہ سے کہ لوگ، ہمارے جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں لوگوں کی کمی ہو جائے گی، تو دوسری طرف لوگ چلے جائیں گے حق کی طرف۔ ایک یہ ہے کتمان حق، حق کو چھپانا۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بھی کتمان حق کی سزائیں اور ان کی مذمت اللہ رب العزت نے کی ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ یوم القیامۃ بلجام من نار۔ جس آدمی سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور وہ جانتا تھا مسئلہ یہ ہے، صرف اس ڈر کی وجہ سے حق چھپا دیا، مسئلہ نہیں بتایا، کہ اگر میں لوگوں کو مسئلہ بتا دیا تو لوگ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، میرے گروہ میں نہیں رہیں گے، میرے مقتدی کم ہو جائیں گے، میرے مدرسے کے لوگ کم ہو جائیں گے، میرے فرقے کے لوگ کم ہو جائیں گے، میری دکانداری کہاں کیسے چلے گی، اور میرے گروپ کے لوگ کم ہو جائیں گے، اس لیے وہ حق کو چھپا گیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی اس بندے کو، آگ کی لگام ڈالی جائے گی، جس سے حق پوچھا گیا، حق کا پتہ تھا لیکن گول مول کر گیا، آئیں شائیں کر گیا، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ، یہ بڑا آج کل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، قرآن مجید کی آیت ہے، مطلب اس کا یہ ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، حدیث بالکل ٹھیک ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ، آئیں شائیں، بس یہ کچھ ہوتا ہے۔ بات گھماؤ، گول مول کرو، لوگوں سے جان چھڑواؤ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حق کو چھپانا، یہ سخت سزا ہے اس کی، اور یہ علامہ
علامہ البانی نے صحیح الجامع صغیر میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ آگ کی لگام ڈالی جائے گی کل قیامت کے دن، تھوڑی سی گرم، ویسے ہی لگام ڈال دی جائے، آج تو بندہ پریشان ہو جائے، تھوڑی گرم ہو تو اور پریشان ہو جائے، وہاں تو آگ کی ڈالی جائے گی۔ دوسرا، کتمان حق کی ایک صورت جائز ہے، حق پتہ ہے لیکن نہیں بتا رہا۔ ایک ہے امتحان کے دوران، امتحان لیتے ہوئے طالب علم پوچھتے ہیں استاد سے، استاد جی اس کا ترجمہ کیا ہے، اس آیت کا، اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے اس مسئلے کا، اور یہ حدیث میں تعارض ہے، اس کی تطبیق کیا ہے۔ استاد کو پتہ ہوتا ہے لیکن طالب علم کو نہیں بتاتا، امتحان ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے بتا دیا تو یہ بھی ایک قسم کی خیانت ہے، کہ امتحان امانت ہے، تو یہ پوچھ رہا ہے، تو استاد نہیں بتاتے، میں خود نہیں بتاتا۔ لیکن ہمارے اکا دکا علماء پنجاب میں ہم نے دیکھے، بزرگ، وہ بتا دیتے تھے امتحان میں بھی۔ ہم نے ان کو کہا، دوسرے علماء کہتے تھے کہ آپ بتا دیتے، طالب علم پیپر میں پوچھتا ہے کھڑا ہو کر، تو بولا میں کہ چھپا لوں گیا، مجھے ترجمہ پوچھ رہا ہے، سارا سال جو پڑھاتا رہا، میں سارا سال پڑھاتا رہا، اب یہ طالب علم کے ذہن سے نکل گیا تو مجھ سے پوچھا، مجھے پتہ ہے، میں چھپا دوں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اس آدمی تطبیق یہ ہوگا، اس کا جواب یہ ہے۔ تو بہرحال اکثر نہیں بتاتے، امتحان جو ہے۔ ایک یہ صورت ہے، ایک کتمان حق کی صورت اور ہے جائز، کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہونا کہ یہ حدیث سن کر لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، شکوک و شبہات بڑھ جائیں گے، تو نہیں بتانی چاہیے۔ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ طویل ہے، صحیح بخاری میں، آپ ایک باغ میں چلے گئے، صحابی کے باغ میں، تو ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی چلے گئے پیچھے پیچھے، اللہ کے رسول اکیلے گئے، باغ میں پانی تھا، پانی پیا، بیٹھ گئے۔ ایک بندہ آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جا اس کو جنت کی خوشخبری سنا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا جنت میں جائے گا۔ ابو بکر آئے، سنا دی، تھوڑی دیر بعد عمر آ گئے، فرمایا جا اس کو بھی سنا گیٹ پر، اور گیٹ بھی کھول، آنے دے، خوشخبری سنائی، چلے گئے۔ پھر عثمان آئے تو عمر بن خطاب نے ڈانٹا ان کو، بلکہ تھپڑ بھی مارا انہوں نے، اللہ کے بندے، یہ سب کو لوگوں کو بتا دے گا کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا جنت میں چلا جائے گا، تو عمل کون کرے گا؟ تو انہوں نے آ کر شکایت کی، اللہ کے رسول مجھے عمر بن خطاب نے ڈانٹا بھی ہے، جھڑکا بھی ہے، دھکا بھی دیا ہے، بس لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت میں چلا جائے گا، تو یہ لوگوں کو نہ بتا دینا۔ تو آپ نے فرمایا عمر نے ٹھیک کہا ہے۔ ان تین کو بتا دیا، کیونکہ ان تینوں کے بارے میں پتہ تھا کہ یہ عالم دین، ان کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ فتنے میں نہیں پڑھیں گے، تو باقی کو فرمایا ٹھیک ہے۔ اسی طرح معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب موت آنے لگی، لوگ آئے بیمار پرسی کے لیے، کافی بیمار تھے، کہنے لگے آج ایک آپ کو حدیث بیان کر رہا ہوں، اور آج تک یہ حدیث میں نے بیان نہیں کی، میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ حدیث میرے سینے میں قبر میں چلی جائے گی اور کسی کو نہیں پتہ، یہ کتمان حق کے زمرے میں نہ آ جائے، اس ڈر کی وجہ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ویسے بھی اللہ کے رسول کی حدیث ہے، تم اہم بندے ہو، میرے پاس آئے ہو، سمجھتے ہو حق کو، تو میں صرف آپ کو بیان کرتا ہوں، مجمع میں نے کبھی بیان نہیں کی، تو ان کو بیان کر دی۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگو، خطباء کو، علماء کو، فرمایا حدثوا الناس بما یعرفون، لوگوں کو ایسی باتیں بتایا کرو جن کی عقل میں آ سکتی ہیں، جن کو وہ سمجھ سکتے ہیں، خبردار ان کی عقل سے ورا، اوپر بڑی مشکل باتیں جو عقیدے کے وہ پیچیدہ باتیں ہیں، ان کی عقل میں نہیں آ سکتی، وہ بیان نہ کیا کرو، لوگ فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ کچھ کتمان حق جائز ہے، لیکن بہرحال ان لوگوں نے بھی جو خاص لوگ تھے وہ حدیثیں بیان کر دی۔ ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر ہے کراچی کے، ہومیوپیتھک کے بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں، کافی آزمائشیں بیچاروں پر آئی، تو میرے پاس آئے تو بڑے پریشان تھے، میں نے ان کو بڑی تسلی دی، مایوس بھی ہو رہے تھے اللہ رب العزت کی رحمت سے کہ اللہ معاف بھی کرے گا کہ نہیں۔ تو میں نے ان کو تسلی دی، مطمئن ہو گئے، تو میں نے کہا بعض حدیثیں ایسی ہیں ہمارے پاس کہ اگر آپ کو ہم وہ بتا دیں تو
آپ کہیں گے بس ٹھیک ہے جنت میں چلے جانا ہے، عمل کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی ایسی حدیثیں بھی ہیں۔ کہنے لگے بتاؤ میں نے کہا بتانے والی تو ہے ہی نہیں۔ کہنے لگے نہیں آپ مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا بتانے والی ہوتی تو میں ویسے ہی بتا دیتا پہلے ہی۔ اچھا پھر جب بھی مجھے ملتے نا خیریت پوچھنے کے بعد، شیخ صاحب وہ حدیث تو بتا دو۔ میں نے کہا وہ بتانے والے ہے ہی نہیں۔ بہرحال جو بتا دیے آپ اس پر یقین رکھو کہ اللہ رب العزت ایک جھٹکے میں سب کچھ معاف کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ حق کو چھپا دینا تاکہ فتنہ نہ ہو، لوگ شاید بات نہ سمجھ سکیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں مدرسے میں خواتین بھی پڑھتی ہیں، تو ایک ہماری بچی پڑھ کے گئی، علاقے میں گئی دوسرے علاقے میں، تو وہاں درس دے رہی تھی خواتین کو، کافی خواتین آئیں، تو وہ درس دیتے دیتے بیان کر گئی کہ جو تھے ابو طالب علی رضی اللہ عنہ کے اور جعفر کے والد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، تو یہ کفر پر فوت ہوئے اور انہوں نے تو مطلب ہے کہ اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اچھا اب اس میں وہ کوئی اہل تشیع لڑکیاں بھی، عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی، کوئی بریلوی جو علم سے دور، وہ بڑا اچھا درس اس نے دیا، بہت لوگ عورتیں مطمئن ہوئیں، لیکن وہ بعد میں اس عورت نے ہنگامہ شروع کر دیا وہاں ایک نے، اور سارا درس کا اثر زائل ہو گیا۔ تو مجھے فون کیا، تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ آپ کو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے مجمع میں نہیں بیان کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق ہمیں کیا ضرورت ہے بتانا، چچا کے متعلق کیا ضرورت ہے؟ اب بولو حدیث کے اندر لکھا ہے خود ہی پڑھ لو بس۔ جب حدیث کا سیاق و سباق پڑھیں گے نا تو بات بھی سمجھ آ جائے گی۔ چھوٹی سی بات اچانک آ جائے نا تو لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس طرح پھر ہم نے اس معاملے کو کنٹرول کیا۔ تو یہ ایک تو کتمان حق گنجائش نکلتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی باتیں جو عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، عقیدے کے ساتھ جو روزمرہ معاملات ہیں، ان کو نہیں چھپانا چاہیے۔ لوگ آج چھپا جاتے ہیں، علماء اکرام، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، توحید پکا پتہ ہوتا ہے کہ شرک کیا ہے، بدعات کیا ہے، خرافات کیا ہے۔ کبھی کبھی بول بھی پڑتے ہیں علماء جو خود کرتے ہیں، لوگوں کو لوگ لے کر شرک کی طرف جاتے ہیں، بدعات کی طرف، کبھی بول بھی پڑتے ہیں، کبھی نہیں بتاتے لوگوں کو، چپ کر جاتے ہیں، بات گول مول کر جاتے ہیں۔ تو فرمایا جیسے یہود و نصارہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں چھپا دیں، نہیں عوام الناس کو بتائیں، کبھی تورات کے اندر لکھا ہے، انجیل کے اندر لکھا ہے، واقعی اللہ نہ کوئی سوال کرتا، جی اللہ کے رسول ہیں، برحق ہیں، وہی ہے، میں کیا پتا ہے، اچھا پتا تھا سب کچھ۔ فرمایا ان لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ یہ کوئی سزا بہت بڑی سزا ہے۔ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے محرومی۔ بہت بڑی سزا ہے کہ بندہ دنیا کے اندر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ اور یہ لعنت اتنی بری چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب دوسرے پر لعنت کرتا ہے نا تو یہ لعنت منہ سے نکلتا ہے یہ لفظ اور سیدھا آسمان کی طرف جاتا ہے، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اوپر نہیں جا سکتی تو، یہ لعنت اوپر نہیں جا سکتی، جدھر تجھے بھیجا ہے ادھر جا۔ وہ اس بندے کی، جس بندے پر یا جس چیز پر لعنت کی ہوتی ہے نا اس کی طرف جاتی ہے۔ پھر یہ اگر وہ مستحق ہے لعنت کا تو اس پر جا کے مسلط ہو جاتی ہے، بد دعا ہے قسم کی، بہت خوفناک بد دعا ہے، تو وہ اس کا مستحق ہوتا ہے۔ تو کہتی ہے تو زیادہ حقدار ہے، واقعی تو اللہ کی رحمت سے محروم ہے، تو میں تیرے ساتھ رہوں گی۔ اگر وہ مستحق نہیں، نجائز اس کو لعنت کی، لعنت کا حقدار نہیں تھا، تو یہ واپس اوپر جاتی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں جس نے تجھے بھیجا ادھر جا۔ تو لعنت کرنے والے پر آ کر یہ مسلط ہوتی ہے، وہ کہتی ہے جدھر تو نے مجھے بھیجا تھا نا وہ مستحق نہیں، مستحق تو ہے، تو میں واپس تیرے پاس آ گئی ہوں۔ صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قافلے میں جا رہے تھے، ایک صحابی ایک اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اونٹ تھکا آ رہا تھا، تو وہ تھک گیا، صحابی بھی اس کو مار مار کے چلتا پھر رکتا، چلتا پھر رکتا، تھک گیا، تنگ آ کے نا اونٹ کو کہا لے کے لانا، تیرے پر لعنت ہو اونٹ کو، بے زبان چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا، یہ آپ نے سن لیا، آپ نے فرمایا لا تصحب بنا بملعون،
اتر، اونٹ سے اتر۔ اب اس اونٹ کو جس پر تو نے لعنت کیا، یہ ملعون اونٹ ہے، ہمارے قافلے میں لے کے نہیں جانا، نہیں، اس اونٹ کو ادھر ہی چھوڑ، راستے میں ہی، اور اگر تو نے ہمارے ساتھ جہاد میں جانا ہے تو کسی کے اونٹ پر بیٹھ جا، اور اگر نہیں کسی کے اونٹ پر بیٹھنا چاہتا تو واپس جا، اس اونٹ کو نہیں لے کے جانا، اور نہیں لے جانے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ کیجئے، بے زبان چیز ہے، اس پر لعنت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہمارے قافلے میں ایسے اونٹ کو نہ رکھنا، برکت ہی ختم ہو جائے گی، رحمتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ صحیح جامع صغیر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے لعنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو۔ مشہور راستے میں پیشاب نہ کرو، گھاٹ پر کنویں کے پاس پیشاب نہ کرو، پھلدار درخت کے نیچے پیشاب نہ کرو، چشمے پر پیشاب نہ کرو، تو کیونکہ جب یہاں پیشاب کرے گا، کوئی بندہ گزرے گا، درخت سایہ دار ہے، اس کے نیچے بیٹھنے لگا، کسی نے پیشاب کیا ہوگا تو لعنت ہی کرے گا نا پھر۔ تو کئی چیزیں لعنت کا سبب ہیں۔ فرمایا لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے ہی بچو، ایسا کام ہی نہ کرو کہ لعنت کا مستحق بن جاؤ، کام ہی نہ وہ کرو۔ ہاں اگر کوئی ناجائز لعنت کرتا ہے تو پھر وہ، ہمارے یہاں تو عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے لعنت، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقہ کرو اللہ کی بندیو، جہنم میں تمہاری اکثریت ہے، میں نے دیکھی عورتیں زیادہ ہیں مردوں کی بنسبت۔ فرمایا کیسے اللہ کے رسول؟ فرمایا تکفرن العشیر و تکثرن اللعنہ، تم شوہروں کی نافرمانی تو بڑی کرتی ہو، بہت نافرمانی کرتی ہو، ہمیشہ شوہر احسان کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، خیال رکھتا رہے، ایک آدھ موقع پر کہیں شوہر نے اس کی بات نہ مانی، فرمائش پوری نہ کی، انہوں نے کہا چل بھائی تو نے تو مجھے آج کا اچھا میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہی نہیں، میں نے تو کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں، میں ایک دم کہہ بیٹھی گی۔ لیکن بہت کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بڑی بڑی شاکرہ اور صابرہ عورتیں بھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ دوسرا ہے کہ فرمایا تم کثرت سے لعنت کرتی ہو، معمولی بات پر لعنت۔ اسی طرح گاڑی میں جا رہے ہیں آپ، دیکھا ہوگا آپ نے ذرا سی گاڑی اس کے پاس سے گزار دی، بس وہ لعنت شروع کر دے گا، بریک لگا دی لعنت شروع کر دے گا، کوئی سبب نہیں۔ تو یہ لعنت واپس پلٹ کر اس بندے کی طرف جاتی ہے جو مستحق ہوتا ہے، جس پر بھیجی ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا تو قیامت تک لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت۔ اب کتنے لوگ ہیں لعنت کرنے والے؟ سب کی لعنت اس بندے پر ہوگی، اس مولوی پر ہوگی، اس مفتی پر ہوگی، اس عالم دین پر ہوگی، یا اس بندے پر لعنت ہوگی جس بندے کو پتا تھا کہ یہ حق ہے اور حق چھپا گیا، حق چھپا گیا۔ کتنے لوگ اس وقت حق چھپاتے ہیں؟ میں نے بے شمار لوگ دیکھے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، پوچھتے ہیں علماء، لوگ عوام الناس پوچھتے ہیں، بات گول مول کر جائے گا، بتائے گا نہیں، اچھا اگلے ہفتے بتاؤں گا، اگلے ہفتے بتاؤں گا، اگلے مہینے بتاؤں گا، پھر غائب ہو جائے گا۔ فرمایا ہاں اس لعنت سے کون بچے گا؟ جس نے کتمان حق کیا۔ فرمایا 3 شرطیں ہیں اس لعنت سے بچنے کے لیے، 3 خوبیوں صفات والے کام اختیار کرنے پڑیں گے۔ الا الذین تابوا، نمبر 1 توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کرے کہ میں خود بھی کام غلط کرتا رہا، اپنی عوام الناس کو بھی میں نے نہیں بتایا کہ قرآن کریم کا یہ حکم ہے، حدیث یہ ہے، یہ بالکل برحق حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا، توحید یہ ہے، سنت یہ ہے، بدعت یہ ہے، شریعت یہ ہے، یہ حق ہے، میں نے نہیں لوگوں کو بتایا۔ اب سچے دل سے توبہ کرے اور کہ یا اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد میں خلاف شریعت کام نہیں کروں گا، اور پہلے اپنی توبہ کرے، وہ اصلح، اور اپنی اصلاح بھی کرے، اصلاح بھی کرے۔ اصلاح کا مطلب کیا ہے کہ آئندہ وہ کام نہ کرے جو پہلے اس نے کیا ہے، توبہ بھی کرے۔ تابہ یتوبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لینا، اور استغفر کا مطلب ہوتا ہے معاف کروا دینا، صاف کروا دینا، اور اصلح کا معنی ہے کہ آئندہ عزم کر لے کہ بھائی آئندہ میں نے قرآن سے اس پر عمل کرنا ہے، آئندہ جو بھی حق آئے گا نا میں نے شرح صدر سے قبول کرنا ہے۔ اور تیسری شرط ہے کہ وہ بینوا، پھر لوگوں کو بتائے ممبر پر کہ لوگوں میں آپ کو آج تک بتاتا رہا کہ یہ کام ایسے کرو جائز ہے، یہ فلاں کام گناہ نہیں ہے،
شرک گناہ نہیں ہے، جاؤ فلانا فلانا کام کرو، بدعات پہ میں نے آپ کو لوگوں کو لگائے رکھا ہے، یہ خالص بدعت تھی میں نے لگائے رکھا ہے، لوگوں میں نے توبہ کر لی ہے، میں نے توبہ کر لی ہے، اور آج کے بعد میں نہ شرک کروں گا، نہ بدعت کروں گا، نہ خرافات کروں گا، نہ اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات کی مخالفت کروں گا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث کی مخالفت کروں گا، اور لوگوں کے لیے میں واضح کر دے کہ میں غلط تھا، یہ مسئلہ ایسے ہے قرآن و حدیث کا، یہ وضاحت بینو بالکل واضح کر دے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور جن جن لوگوں نے میرے کہنے پر یہ عمل کیا ہے وہ بھی توبہ کریں، اور میں بھی توبہ کرتا ہوں، آئندہ قرآن حدیث کے مطابق زندگی بسر کروں گا، اللہ کا بندہ بن کر رہوں گا، رسول کا فرما بردار بن کر رہوں گا، میں شیطان کے راستے پہ نہیں چلوں گا، اور آپ لوگ بھی اپنی اصلاح کر لو۔ اچھا، اب اگر اس سے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، لوگ نہ کرے تبھی اللہ کے ہاں یہ مجرم نہیں، کیونکہ عقل واضح کر دیا کہ لوگوں میں غلطی پر تھا، اب میں درست ہو گیا ہوں، اپنی اصلاح کر لی، آپ بھی کرو، کر لیں تو ٹھیک، نہیں کرتے یہ اللہ کے ہاں بری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِم، فرمایا یہ تین کام جو کریں گے نا میں ان کی توبہ قبول کروں گا، کیوں؟ وَأَنَا التَّوَّابُ، تائب ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا، تواب واو کے اوپر شد ہے، میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں ہر قسم کی توبہ قبول کرنے والا ہوں، الرحیم، اور بڑا ہی رحیم ہوں، سخت نہیں ہوں، سخت نہیں ہوں، بڑا ہی رحیم ہوں، بڑا ہی مشفق ہوں، بڑا مہربان ہوں، بس بندہ میری طرف آ جائے تواب، میں ایک دم اس کی توبہ قبول کرتا ہوں، ایک ہی جھٹکے میں اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ ہوں ہی تواب اور رحیم، مشفق، مہربان۔ اللہ اکبر۔ ہاں، آگے پھر فرمایا کہ جو لوگ، وہ انشاءاللہ بعد میں پھر اگلی آیت کی تشریح، تو یہ آج اللہ معاف فرمائے، میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یار اس کا نقصان ہوگا مجھے تو میرے جو ہے نا معتقدین کم ہو جائیں گے، ہیں کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ ہے یہ مسئلہ ایسے ہے تو آپ پھر خود فتویٰ دے دو، لوگوں کو بتا دو، تو نہیں ہم مجبور ہیں یار، ہم نہیں بتا سکتے، تو آپ لوگوں کو نا فتویٰ لکھ کر دے دو، طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر، بے شمار مسائل پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔